نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان منافقوں کے دلوں میں دھوکہ دینے کا ایک مرض اور بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کرنا نہیں چاہتے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پھر اللہ فرماتے ہم نے بھی ان کی بیماری کو بڑھا دیا. منافقت کیسا مرض ہے؟ منافقت کیسا مرض ہے؟ 1443 سال ہونے آئے. پیارے آقا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک منافق کا نام بتلا دیا گیا، لیکن یہ ایسے شریر اور فساد پسند لوگ تھے کہ اگر ان کو سزا دی جاتی، اگر ان کو علی اعلان اپنی مساجد سے، اپنی مجلسوں سے نکال دیا جاتا، تو یہ ایمان کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے پورے عالم کے لیے رکاوٹ بنتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حکمتاً اور ان کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونے کا سبب نہ ہو جائے، اس لیے ان کے ساتھ اخلاقیات کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا. لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مرض بڑھا دیا. اب یہاں پر اہم بات جو ہمیں آپ کو سمجھانی ہے وہ عزیزو بات یہ ہے کہ منافق کیا حضور کے دور ہی میں تھے، آج نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضور رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے انہوں نے اپنے کفر کو دل میں چھپایا تھا اور اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہے. اس لیے وہ منافق تو صریح منافق تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. ان کے اندر ایمان نہیں تھا جس کی شہادت قرآن نے دی، جو آپ اگلے اسباق میں سن چکے ہیں. آج کے دور میں تو مفسرین نے، محدثین نے منافقین کی دو قسمیں بیان کی ہیں. احادیث و قرآن و سنت کی روشنی میں منافقین کی دو قسمیں. ایک قسم وہ تھی جو قرآن مجید نے کفاروں کی فہرست میں بیان فرمائی. دوسری قسم جو اب تک باقی ہیں، پہلے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اگر یہ بری خصلتیں مجھ میں اور آپ میں ہوں گی تو ہم آج سے ان چیزوں کو چھوڑیں گے. وہ کیا چیز ہیں؟ منافق وہ تو حقیقی منافق تھے. ایک ہے منافق عملی. منافق عملی کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. بات میں جھوٹ بولنے کی عادت جس کی ہوگی یہ عملی منافق ہے. اس سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ایمانیات ختم ہو جاتی ہیں. اس کے ذریعے سے جو دینی باتیں اس مومن سے سیکھنی چاہیے وہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری صفت، دوسری علامت، دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، آپ سے کوئی بھی وعدہ کرے تو اس وعدہ کو توڑ دے، وعدہ کی مخالفت کرے. یہ وعدہ نیکی کے بارے میں ہو، بھلائی کے بارے میں ہو. ایسا نہیں کہ کسی سے گناہ کا وعدہ کر لیا کہ آپ کے ساتھ فلم دیکھنے چلیں گے یا آپ کے ساتھ جو ہے فلاں میلے میں چلیں گے. گناہ کا وعدہ کرنا پورا نہیں کرنا ہے، پورا نہ کرنے میں ثواب ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اس حدیث کا معنی یہ ہے بھلی بات کا وعدہ کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے. تیسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی بات، کوئی چیز امانت دی جائے، اس چیز کی امانت باقی نہ رہے، اس امانت میں وہ خیانت کرے. جیسے بخاری شریف میں روایت ہے، سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس والامانہ، جو مجلسیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، یہ امانت ہے. اس کی بات کو بھی دوسروں سے بیان کرنا یہ خیانت ہے. اسی طرح کوئی چیز رکھی جائے، کوئی بھی کام ذمہ داری دی جائے، اس میں خیانت کرے. تو یہ 3 علامتیں ہیں جو عملی منافق کی علامتیں ہیں. اس لیے میں اور آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں جو ہے
عملی منافق بننے سے محفوظ فرمائے، اور ایسے افراد سے، ایسے ہمارے اطراف میں رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے بھی ہماری حفاظت کرے جن میں یہ علامات منافقت پائی جاتی ہوں، اور ہم بھی اس بات کو چلائیں اور اپنے معاشرے میں سے، اپنے دوست و احباب میں سے، اپنے اطراف میں سے جو ہے منافقی، عملی منافق جو ہیں، ان خصلتوں کو ختم کرنے کی محنت کریں، اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی والی صفات ہیں اور امانت داری نبھانے والی جو صفات ہیں، اور کوئی وعدہ کیا جائے نیکی کے بارے میں اس کو پورا کرنے کے جو صفات ہیں، اس سنت و صفات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔